اس کے اسباب عالمی ہیں. ہم مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں. زیادہ تر ہمارے ہاں جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے یا سمجھتے ہیں. مسلمانوں کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رہی ہے. کم و بیش 1200 سال تک وہ دنیا کی بڑی طاقت تھے. یہ بساط الٹ چکی ہے. مسلمان عالمی سطح پر شکست کھا گئے. آپ کے علم میں ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی تھی. دنیا بھر میں مغربی قوموں کا غلبہ قائم ہو گیا. پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین کی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. یہ انہی قوتوں کے بنائے ہوئے ادارے ہیں. اقوام متحدہ بھی. اقوام متحدہ میں انہی 5 طاقتوں کو اب بھی استرداد کا یا ویٹو کا حق حاصل ہے. انہوں نے یہ نظم بنایا ہے. اس میں مسلمان ملکوں میں رہنے والے لوگ گوناگوں مسائل سے دوچار ہیں. وہ اپنی تاریخ سے الگ کر دیے گئے اس لیے کہ ہر جگہ 150-200 سال کی محکومی کی زندگی ان کو بسر کرنی پڑی ہے. ان کے ہاں علوم کی ترقی نہیں ہو سکی. سائنسی تحقیق میں مغربی قومیں بہت آگے چلی گئیں. انہوں نے اپنے ممالک میں معاشرتی علوم میں بھی غیر معمولی ترقی کی اور نئے نظام بنا دیے، جیسے جمہوریت ہے، جیسے قانون کی حکمرانی کے ادارے ہیں. جس طرح ریاست کو انہوں نے 4 ستونوں کے ساتھ ایک قصر کی صورت دے دی ہے. یہ غیر معمولی صورتحال ہے جس نے معاشی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے بھی، تہذیبی لحاظ سے بھی ہمارے علاقے کو بڑی حد تک پستی میں ڈالا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ بنیادی خامی ہماری ہے. یعنی ہم مسلمان قوم کی حیثیت سے اپنے اس غلبے کو قائم نہیں رکھ سکے، اپنی اس تاریخ کو قائم نہیں رکھ سکے، اپنے علم کو قائم نہیں رکھ سکے، اور پچھلے 500 سال سے دنیا کی ترقی میں یا دنیا کے معاملات میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس نے ایک خاص طرح کی قومی سطح کی آپ کہیے یا ملی سطح کی فرسٹریشن پیدا کر دی ہوئی ہے. پھر جو حالات درپیش ہیں وہ ایسے بھی نہیں ہو سکے کہ اپنے اپنے ملکوں میں ہم لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے کامیاب ہو جاتے. بعض جگہوں پر بے شک بہت پیش رفت ہوئی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے 10 سال ملیشیا میں گزارے ہیں. وہاں صورتحال بہت بہتر ہے. ترکیہ میں صورتحال بہت بہتر ہو گئی. جزیرہ نما عرب کے جو 7-8 ممالک ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے دی. اس کے نتیجے میں زیادہ مسئلے پیدا نہیں ہوئے. لیکن ہمارے ملکوں میں خاص طور پر پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، یہاں نوجوانوں کو بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے. اگر آپ وہاں جا کے ان سے بات کریں تو ان میں سے ہر نوجوان کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے لیے کوئی راستہ نکلے اور میں کسی مغربی ملک میں چلا جاؤں. ہر آدمی جا نہیں سکتا، ہر آدمی کے اسباب نہیں ہوتے، ہر آدمی کے وسائل نہیں ہوتے. جب آپ اپنے ہاں کوئی راستہ نہیں پاتے اور معاشی لحاظ سے پے در پے تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا. کیونکہ دنیا میں ان قوموں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنے ملکوں میں اب لوگوں کو نقل مکانی نہیں کرنے دیں گے. یہ فیصلہ بنیادی حقوق کے بالکل خلاف ہے، لیکن یہ ہو گیا. اس میں اب بڑی پابندیاں ہیں، بہت راستے ہیں. آسانی کے ساتھ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے. تو معاشی لحاظ سے اس طرح گوناگوں مسائل سے دوچار ہوئے ہیں. تہذیبی لحاظ سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس میں بھی ایک خاص طرح کی فرسٹریشن محسوس ہوتی ہے. علمی طور پر، فکری طور پر ایک خلجان کی کیفیت ہے جس کو آپ تہذیبی بحران کہہ سکتے ہیں. خود ہمارے ملکوں میں بے شمار لوگ ہیں اب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو الہات کے ماننے والے ہیں، ہم نے مذہب کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. اسی طرح سے جو نئے فلسفے، نئی آراء ہیں ان کے بڑے غیر معمولی اثرات ہیں. تو اس طرح لگتا ہے لوگوں کو کہ جیسے ان کی منزل کھوئی گئی ہے. یہ صورتحال